مقصد حیات کو پہچاننے میں سب سے بنیادی چیز کی ضرورت ہے یقین۔ کیا ہے چیز؟ سارے بولیں یقین، جو آج ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ عقل اور جستجو سے جو آپ انالیسس کرتے ہیں وہ آپ کا فہم و ادراک کا نکالا ہوا نتیجہ ہے۔ آپ اپنے علم اور معلومات سے جتنے اچھے مرضی کا کلام کر لیں، نتیجے نکال لیں، اصل فیصلہ وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا۔ آپ اپنی زندگی کے جتنے مرضی بینیفٹس بیان کریں، جتنے مرضی ایڈوانٹیجز بیان کریں، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گرامی قدرات، آج ہمارے اندر جب یقین کی کمی ہوئی تو ہم ہر طبقے کے اندر زوال کا شکار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں میں سب سے پہلے یقین کامل پیدا کیا، پھر حضرت بلال کی پشت پر پتھر ہوں تو آہت کی صدائیں ہیں، پھر سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہوں تو پھر اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کا دامن نہ چھوٹا، پھر خباب بن ارت جلتے ہوئے کوئلے پر ہوں پھر بھی اسلام کی محبتیں ان کے دل میں بسی رہتی ہیں۔ تو بنیادی چیز کیا ہے جی؟ یقین۔ آج ہماری قوم سمجھتی ہے ہماری ترقی کا راز غیروں کی نقالی کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں ماڈرنٹی کی طرف آ جائیں، ویسٹرنزم میں نہ آئیں۔ ہم ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ ویسٹرنزم میں چلے گئے۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آدھے مسلمان اور آدھے ہم کچھ اور ہی بنے ہوئے ہیں۔ جب قومیں اپنے دین پر یقین کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات کو اپنانے لگیں تو ایسی قوم کو غلام قوم کہتے ہیں۔ جو اپنی زبانوں کو چھوڑ کر دوسروں کی زبانوں پہ فخر کریں اس قوم کو غلام قوم کہتے ہیں۔ آج یوم آزادی پاکستان ہے، 27 رمضان کو ملنے والا یہ پاکستان، اس کے پیچھے 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کا پیش ہونا ہمیں ایک پیغام دیتا ہے۔ مصور پاکستان جنہوں نے اس پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرا، انہوں نے کہا ہے مسلمانوں کبھی بھی غیروں کی نکالی نہ کرنا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ تم جتنے مرضی ایٹم بم بنا لو، اگر تم سوچ اور فکر میں غلام ہو، نہ ایٹم بم فائدہ دے گا نہ تمہیں کچھ اور فائدہ دے گا۔ تم اپنی غلامی سے نکلو، نہ تمہاری تدبیریں تمہیں فائدہ دیں گی۔ تم IMF کے قرضے کے پیچھے دوڑتے رہو گے، کیوں؟ تم فکری طور پہ غلام ہو۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر یقین سے کھڑے ہوں گے اللہ کی عزت کی قسم، پھر 3000 بھی ہوں تو 2 لاکھ رومیوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ستائیس رمضان المبارک، اگست کا مہینہ، برستی بارش، لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، گھر بار کو چھوڑ دیا، کسی کی راستے میں ٹانگ کاٹ دی گئی، کسی کے سامنے اس کے باپ کی گردن کاٹ دی، کسی بہن کا سہاگ اجڑا، کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کرپان سے ٹکڑے کر دیے۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کو قربان کیا، بیٹے کو قربان کیا، کٹے بازو کٹی ٹانگوں کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئے اور سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے ہمیں اپنے پیاروں کی قربانیوں کی پرواہ نہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے وطن دے کے جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنا ڈھیلا نہیں نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟
دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد۔ لوگوں کی عیدیں گزر گئیں ہجرت کے اندر، گھر بار چھوڑ دیے، پیسے چھوڑ دیے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر ہمارے بزرگ پاکستان میں آئے، صرف اس لیے آئے کہ میں کون ہوں آئین بنانے والا۔ اس کا آئین تو 1400 سال پہلے آمینہ کے لال بنا چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیکولر سٹیٹ ہے، اس کے منہ پر زناٹے دار تماچا قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری لاکھوں مریدوں کے ساتھ اس میں شامل ہوئے، پیر آف مونکی شریف، اور ہمارے اسلاف سید احمد سید قادمی شاہ صاحب، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بزرگوں نے سنی بنارس کانفرنس میں سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ کچوچوی تک اور تمام کے تمام اسلاف نے اسی آواز کو بلند کیا اور کہا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور اسلام کے نام پہ یہ ملک بنایا۔ آج یوم آزادی پاکستان، 27ویں رمضان کو ملنے والا یہ ملک ہمیں یہ بات یاد کرواتا ہے۔ لوگوں 70 سال سے زیادہ گزر گئے، اگلے 70 بھی گزر جائیں گے، ان حکمرانوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے نظام کو جب تک نہیں لائیں گے ہم اسی طرح اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، اور یہ یقین پیدا کریں۔ آج یہ یقین ہمارے دلوں میں نہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام آئے گا ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ ہم نے کہا فاروق اعظم کے دور میں تو ٹنوں کے حساب سے سونا مسجد نبوی کے چھت سے لگا ہوا تھا۔ یزدگرد بادشاہ کی بیٹی شہر بانو بھی دربار میں کھڑی ہوئی تھی۔ رومن امپائر سپر طاقت بھی اسلام کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اقبال نے کہا ہمارا مسلمانوں کا جو شاخسانہ بکھر گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے مسلمان کبھی اپنے گریبان میں جھانک، تو نے تو رمضان میں اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے روزے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، تراویحیں چھوڑ دی، اور اپنے لیڈروں کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو۔ علامہ فرماتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے تن کو سنوارنے میں لگا ہے، سیلفیاں بنانے میں لگا ہے، اور سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، نہ تمہارے پاس حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کا فقر ہے، اور جھوٹ بولتے ہو کہ ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں، بھی نعرہ حیدری حیدری لائی جا رہے ہیں، کہاں تمہارے اندر فقر ہے؟ علامہ فرماتے ہیں حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، نہ عثمان غنی جیسی دولت ہے۔ جو دولت خرچ ہوتی ہے تو اسلام کے لیے خرچ ہوتی ہے، سیاسی جلسوں کے لیے خرچ نہیں ہوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، نام لیتے ہو ابو بکر صدیق فاروق اعظم کا، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے تو رمضان میں نماز تراویح کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور تم دعوے کرتے ہو کہ ہم بلند قوم ہو جائیں۔ جو قومیں اپنی معاشرتی اسلامی روایات کو چھوڑ دیں، 20 لاکھ لوگوں کی کٹی ہوئی لاشوں پہ بننے والے ملک میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی شہادتوں کا مذاق اڑائیں اور کہیں اسلام کے نام پہ یہ ملک نہیں بنا، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، تو پھر ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حکمران دیتا ہے جو خود اپنی عزتوں کا نیلام کر دیں، سودا کر دیں، پھر وہ قومیں کبھی بام عروج پر نہیں جاتی۔ اس کا حل بھی اقبال نے بتایا۔ علامہ اقبال پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن،
میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوگ تو کہتے ہیں پاکستان، اقبال کہتے ہیں یہ پورا جہان تیرا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ لیکن شرط یہ ہے آپ کا یہی لبوں پہ نعرہ ہو، سارے دکھوں کی دوا، سارے دکھوں کی دوا۔ اسی نظام کی بہاروں سے اللہ